بے وجہ نہیں روتا عشق میں کوئی غالب، جسے خود سے بڑھ کے چاہو وہ رلاتا ضرور ہے۔ ہیلو دوستو، میں ہوں مجاہد حسین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سماج لائیو۔ فرائیڈے کا دن کانگریس سے استعفے کا دن رہا، جب سینئر لیڈر غلام نبی آزاد نے کانگریس پارٹی چھوڑ دی اور اس کے بعد استعفوں کی جھڑی لگ گئی۔ کئی لیڈروں نے ایک ایک کر کے پارٹی چھوڑ دی، لیکن اس وقت بات آزاد کی کریں گے۔ انہوں نے نہ صرف پارٹی کی پرائم ممبرشپ سے استعفیٰ دے دیا بلکہ تمام عہدے بھی چھوڑ دیے۔ غلام نبی آزاد کافی دنوں سے پارٹی سے بدظن چل رہے تھے، اس لیے پارٹی چھوڑنے کے پیچھے ان کی ناراضگی اہم وجہ بتائی جاتی ہے۔ اس لیے انہوں نے جاتے جاتے اپنا وہ درد بیان کیا جو کئی سالوں سے وہ سہتے آ رہے تھے۔ چونکہ ان کی بڑی ناراضگی پارٹی کے اندر بدنظمی اور خراب لیڈرشپ کو لے کر تھی، اس لیے راہل گاندھی ان کے خاص نشانے پر رہے۔ اپنے خط میں انہوں نے کئی انکشاف کیے اور پارٹی چھوڑنے کی وجوہات بیان کی۔ کانگریس کی صدر سونیا گاندھی کو بھیجے اپنے 5 صفحاتی خط میں انہوں نے پارٹی کی لیڈرشپ کی کمزوریوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، بلکہ موجودہ کانگریس کے کام کے طور طریقوں پر بھی سوال اٹھائے۔ انہوں نے راہل گاندھی پر اپنی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی ناتجربہ کار لوگوں کو اپنے سے قریب رکھتے ہیں اور سینئر لیڈروں کو نظر انداز اور درکنار کر دیتے ہیں۔ دراصل غلام نبی آزاد کی شکایتوں کی ایک بڑی فہرست ہے۔ آزاد نے سونیا گاندھی کو جو سب سے اہم بات لکھی وہ یہ کہ کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے قوت ارادی اور صلاحیت کھو دی ہے۔ آزاد کا کہنا ہے کہ کانگریس قیادت کو بھارت جوڑو یاترا شروع کرنے سے پہلے کانگریس جوڑو یاترا شروع کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے راہل پر بڑا حملہ کرتے ہوئے یہ بھی لکھا کہ راہل جب کانگریس کے وائس پریزیڈنٹ بنائے گئے تھے تو انہوں نے کانگریس کے کام کے طریقوں کو ختم کر دیا تھا۔ آزاد کا کہنا تھا کہ پریزیڈنٹ کے الیکشن ہی کیا، آرگنائزیشن میں کسی بھی سطح پر کہیں بھی الیکشن نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے G23 کے معاملے پر بھی لکھا کہ جب 23 نے کانگریس کی کمزوریاں بتائیں تو ان سب لیڈروں کو بے عزت کیا گیا۔ بہرحال ان کے علاوہ آزاد کی اور بھی بہت سی شکایتیں تھیں جو انہوں نے اپنے خط میں دل کی بھڑاس کے طور پہ نکال لی۔ آپ کو بتا دیں کہ آزاد اکیلے لیڈر نہیں ہے جو کانگریس میں رہ کر اس سے ناراض رہے اور اس کو آئینہ دکھا گئے، بلکہ اس سے پہلے گجراتی نوجوان لیڈر ہاردک پٹیل نے بھی کانگریس سے دوری بناتے ہوئے اپنے نگیٹو ریئیکشنز دیے تھے، جس سے اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ پارٹی کے سسٹم میں کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک ایسے سینئر لیڈر جس نے پارٹی کی سینچائی میں اپنا رول ادا کیا ہو، اہم رول ادا کیا ہو، جس نے یوتھ کانگریس کے نیشنل پریزیڈنٹ کی حیثیت سے سفر کا آغاز کرتے ہوئے، سفر کی شروعات کرتے ہوئے پارٹی کے ساتھ اپنی زندگی کے تقریباً 50 سال سے زائد کا وقت گزار دیا ہو، بھلا وہ کیوں ایسا کہہ گیا؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا پارٹی غلام نبی آزاد سے بدظن تھی یا غلام نبی پارٹی سے بدظن تھے؟ اب یہ طے کرنا کانگریس کی ذمہ داری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کانگریس آزاد کی باتوں کو سنجیدگی سے لے گی؟ کیا اپنے اندر تبدیلی لائے گی؟ اور کیا وہ یوتھ ونگ کو چست درست کرنے کی کوئی کوشش کرے گی؟ آزاد نے اندرا گاندھی اور راجیو گاندھی کے دور کی وہ کانگریس بھی دیکھی ہے اور وہ وقت بھی دیکھا جب وہ خود یوتھ کانگریس کو لیڈ کر رہے تھے، اس لیے وہ راہل گاندھی میں بھی وہی اسپرٹ دیکھنا چاہتے تھے جو خود ان کے اندر تھی۔ اس لیے سوال یہ ہے کہ کیا کانگریس آزاد کی نصیحتوں کو اہم سمجھتے ہوئے ان باتوں پر عمل کرے گی؟ یہ صاف ہے کہ کانگریس ایک لمبے عرصے سے لیڈرشپ کی کمی کے مرض میں مبتلا ہے اور اٹھتے عوامی سوالات کے سیلاب سے یہ مسئلہ پارٹی کے لیے کسی درد سر سے کم نہیں، جو اسے وقتاً فوقتاً کوفت بھی دیتا رہتا ہے۔ ایسے میں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ لیڈرشپ کے مسئلے نے پارٹی کو بڑی پریشانی میں ڈال رکھا ہے۔ اس لیے آرگنائزیشن میں جو تبدیلیاں ضروری ہیں ان کو درکنار نہ کیا جائے۔ آزاد اب ایک الگ پارٹی بنائیں گے یا نہیں، اس بحث سے الگ یہ بات زیادہ ضروری ہے کہ آزاد نے کانگریس کو جو آئینہ دکھایا ہے اسے سامنے رکھ کر پارٹی کو اپنی تمام خامیاں دور کر لینی چاہیے جو اس کی ترقی اور وجود کے لیے خطرہ ہیں۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے دیے گئے کمنٹس باکس میں دے سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے تھے ہمارا سماج لائیو۔ مجاہد کو دیجیے اجازت۔